بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله، التائب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی مفید باتیں کہلوا دے کہ جس پر ہم تمام کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کی آیت پاک اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں ہمارے لیے بڑے قیمتی سبق کو بیان کیا گیا ہے. اس وقت دنیا کے حالات کو دیکھ کر ایک عام مسلمان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہو چکے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور قرآن کریم کی آیتیں اس پر گواہ ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا کی زمینوں میں اور تری یعنی پانی میں، سمندروں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے لوگوں کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ حالات اور مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اعمال اور تمہارے کرتوت کی وجہ سے. اور ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ موسموں میں بگاڑ ہے. جو ایک زمانے میں موسموں کا تصور ہوتا تھا، چاہے بارش ہو یا گرمی ہو سردی، ایسا لگتا تھا کہ وہ تاریخ کے تابع ہے، کیلنڈر کے تابع ہے، اپنے وقت پر وہ آ جایا کرتی. لیکن کہیں دیکھا کہ بالکل نہیں، اور کہیں ہے تو اتنا ہے کہ موسموں کو بھی جلا کے تب فصلوں کو بھی تباہ اور جلا کے خاک اور راکھ کر دی. اسی طریقے سے اہل حکومت کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، دنیا کے لوگوں کی طرف سے جو حالات، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے زیادہ جلدی من جانے والی ذات، راضی ہو جانے والی ذات، خوش ہونے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات. بس شرط اتنی ہے کہ بندہ سچے دل سے
اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے باری تعالیٰ سے۔ پہلے کے بزرگوں کا یہ حال رہا ہے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تھانہ بھون میں کچھ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بھینسوں کو دوہتے تھے، دودھ نکالتے تھے، اور اگر وہ گڑبڑ کرتی، طوفان کرتی، پیر اچھالتی، دودھ دونے نہیں دیتی، تو سمجھ جاتے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ فوراً جاتے، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ التوبہ، اور توبہ کرتے، معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ جانور میں جرت نہیں ہے، اللہ نے تو اس کو مسخر اور تابع کر دیا ہے، لیکن یہ جانور آج جو طوفان اور شرارت کر رہا ہے، یہ میرے گناہ کی وجہ سے۔ بعض بزرگوں کے متعلق حالات میں یہ لکھا ہے کہ گھر میں چوہوں کو دیکھا کہ وہ کلم کلا ایک دم طوفان کر رہے، دوڑے، انسانوں سے ڈرتے بھی نہیں۔ کہا یہ بھی اللہ کی جو ہم نے نافرمانی کی اس کی وجہ سے ہوا، ورنہ یہ جانور اتنا ڈرپوک یہ سر اٹھا کے چل رہا ہے۔ یعنی دیکھیے وہ لوگ کیسے تھے، اتنی باتوں کے اندر بھی اللہ کی ناراضگی کو تلاش کر لیتے تھے کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں۔ انسان کے کرتوت اور گناہوں کا اثر چیزوں پر پڑتا ہے، صرف گناہ کا نہیں بلکہ نیت خراب کر لے تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر رات کو اپنی رعایا اور پبلک کی خبر میں نکلتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، دیکھیں تو صحیح۔ وہ جاتے تھے، ایک مرتبہ ایک باغ میں پہنچ گئے، بہت بڑا باغ تھا۔ باغ کا مالی جو تھا وہ پہچان نہیں سکا کہ آنے والا کون ہے، وہ تو سمجھا بس ایک مسافر ہے، لہذا اس نے بہترین انار کا درخت جو تھا اس سے انار نکالا اور جوس پلا کر رس دیا ان کو کہ لیجیے، ایک مہمان کی خاطر تواضع کی، جوس پلایا اس کو۔ بادشاہ کو بہت پسند آیا کہ بہت میٹھا اور بہت اچھا ہے، ایسا درخت تو بادشاہ کے جو قبضے کے درخت ہے ان میں بھی نہیں ہے۔ لہذا بادشاہ کی نیت بگڑی، کہا کہ کل اپنے دربار میں بیٹھ کر اس بل کو پاس کر لیں گے کہ یہ درخت تو جو ہے وہ حکومت کا۔ یہ نیت بگاڑی۔ اب یہ کہا کہ لاؤ بھائی اسی درخت سے ہم کو پلاؤ، دوسرا پلا دو۔ پھر جو پلایا تو بدمزہ، کڑوا اور کھٹا ہے۔ بادشاہ کہنے لگے یہ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، پہلی مرتبہ دیا تو میٹھا اور اب جو ہے کھٹا اور کڑوا۔ وہی ہے، درخت نکالنے والا بھی وہی، کوئی تبدیل نہیں ہوا۔ پھر یہ کیا ہے؟ تو جو باغ کا مالی تھا وہ صاحب نسبت تھا، اللہ والا تھا، فوراً سمجھ گیا کہ اس نے کہا ایسا لگتا ہے اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں خرابی آئی ہے، یہ اس کا اثر۔ اب یہ دونوں نہیں جانتے، بادشاہ وہ تو جانتا نہیں ہے کہ میرے سامنے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی کی نیت خراب ہوئی۔ کہا کہ نیت خراب ہوئی اس ملک کے بادشاہ کی، اس کا اثر ہے۔ ہارون رشید سمجھ گئے کہ غلطی تو میری ہے، فوراً توبہ کر لی کہ اللہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ کہا پلائیے۔ توبہ کرنے کے بعد اب جو مانگا تو پھر وہی مزہ آیا پہلے جیسا۔ کہا یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے کوئی نیت خراب کی تھی، بگاڑی تھی، اس کی نیت کی اس نے اصلاح کر لی ہے۔ فوراً ہارون رشید نے اپنا اصلی رنگ ظاہر کر دیا، کہا میں ہی اور باقی میری نیت خراب ہوئی تھی۔ تو انسان کے کرتوت اور اعمال کا اثر بھی چیزوں تک، جانوروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی نیت بھی جب بگڑتی ہے تو دنیا کے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے، بعض بزرگوں نے یہ بیان فرمایا کہ گھر میں اگر چونٹیوں کی کثرت دیکھو، زیادتی دیکھو تو توبہ کرو باری تعالیٰ سے۔ کہ جانور اگر تمہاری چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بلند پائے کہ محدث، مفسر اور بزرگ ہیں، جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی علاج لینے آتا، کوئی بات پوچھنے جاتا تو ایک ہی جواب دیتے تھے، استغفار کرو۔
تو قریب میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ بتا دے کہ حضرت سبھی کو ایک ہی علاج، استغفار استغفار، دوسرا کچھ ہے یا نہیں؟ کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اولاد میں برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی نیک بنا دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اگر اولاد کی نافرمانی دیکھو، اولاد میں ضد دیکھو تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے چھوڑ کر معافی مانگو باری تعالیٰ سے، کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ اتنی چیزوں کی اللہ تمہاری باغات اور کھیتوں میں برکت دے گا، تمہاری اولاد کو نیک بنا دے گا، بارش اپنے وقت پر برسائے گا۔ یہ سب توبہ اور استغفار کے متعلق۔ توبہ اور استغفار اتنی اہم چیز ہے کہ حدیث پاک میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کو متقیوں کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، متقیوں کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ نزلوا علی منزلۃ المتقین، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کی عادت ڈال دی، معافی مانگنے کی عادت ڈال دی، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے اس کے لیے، ومن کل ہم فرجا۔ آج کل کے مرض کا سب سے بہترین علاج، جس کو دیکھو اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ انسان ڈپریشن میں پہنچ چکا ہے، ہر کوئی کے ساتھ ایک غم، ایک فکر، جس کو ہماری زبان میں ٹینشن کہتے ہیں، ٹینشن لگا ہوا ہے۔ کیا ہے اس کی دوا، اس کا علاج کیا ہے؟ بس کیا یہی استغفار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ٹینشنوں اور تمہاری فکروں اور تمہارے غموں کو دور فرما دے گی۔ اور تیسرا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا، تمہارے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ چاہے لاک ڈاؤن ہو کہ چاہے کچھ اور ہو، کہیں سے بند نہیں ہوگا۔ جب وہ شروع کر دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے وہ جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، وہ جس کا چاہتا ہے دے دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دنیا کے حالات کچھ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ حالات دنیا کے حکومتوں کے کھڑے کیے ہوئے، یہ ان کے کیے ہوئے، ان کے کیے ہوئے، یہ بھی سب ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یہ بھی ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم توبہ کریں باری تعالیٰ کے سامنے، توبہ کی عادت ڈالیں، استغفار کی عادت ڈالیں۔ کتنا بڑا مقام جو قرآن کریم نے تقوی والوں کے لیے انعام بیان کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گنہگاروں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کے تحت بڑی عجیب باتیں لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ جب بندہ معافی مانگتا اور کہتا ہے واعف عنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، واغفر لنا، اللہ پردہ ڈال دیجئے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ مجھے انعام عطا فرمائیے۔ انسان کی جرت اور ہمت انسان کو اللہ خود سکھلا رہے، پہلے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، مٹا دے، کچھ مت رکھ، وہی سکھا رہے باری تعالیٰ کی یہ مانگ مجھ سے میں یہ دوں گا۔ پھر اس کے آثار، گناہوں کے نشانات، اس کو بھی مٹا دے، وارحمنا، انعام دے۔ انعام کے معنی کیا ہے؟ آج تک گناہ کیے وہ لکھے گئے، لیکن جب آپ نے معاف کر دیا جگہ خالی ہو گئی، اے اللہ اس کو نیکیوں سے بھر دے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خود سکھلاتے کہ مجھ سے یہ کہہ دے،
یا تو یوں کہا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دل نہ لگے تمہارا، قرآن تلاوت کرنے کا موقع نہ ملے، انسان یہ کہتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی. میری اور آپ کی ہمت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کو فرصت نہیں ملتی. نہیں، وہ ناراض ہو گئے ہیں کہ وہ توفیق چھین لیتے ہیں. جب آدمی بد نظری کرتا ہے، بد نظری نظروں کو بگاڑتا ہے، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین پر ہو کہ موبائل کے اسکرین پر ہو یا راستے کے اندر ہو، سب سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق چھین لیتے ہیں، جذبات ختم کر دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کے. نظروں کی حفاظت کرو گے، قرآن کی تلاوت میں دل لگے گا. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو عبادت کی توفیق اس سے سلب کر لی جاتی ہے، رزق اس کا سلب کر لیا جاتا ہے، روزی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے. تو کہا ورحمنا کہتے ہو کہ یہ نیت کرے کہ اللہ میری عبادت کی توفیق جو چھین لی ہے مجھے عطا فرما. ورحمنا یہ نیت کرے کہ اللہ میرا رزق جو روک دیا گیا ہے میرے رزق کو جاری فرما دے. اتنا بہترین علاج بتلایا اس آیت پاک کے اندر. تو دو چیزیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. دو الگ الگ چیزیں ہیں. ویسے تو توبہ کی جگہ استغفار اور استغفار کی جگہ توبہ بول سکتے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں جو گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی مانگنا، اس کو چھوڑ دینا. جو توبہ گناہ ہو چکے ہیں اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے توبہ. اور جو ہو چکا اس پر معافی مانگ لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے استغفار. توبہ کی 3 شرطیں. سب سے پہلے تو فرما امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان یقلع عن المعاصی، آدمی گناہوں کو چھوڑ دے. جیسے ہی خیال آیا توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، قلعی کر دے. جب قلعی کرتے ہیں نا تو ڈیگ پر وغیرہ دیکھا ہوگا برتن پر سیاہی چلی جاتی ہے، کالا پن چلا جاتا ہے، روشنی آئی. یقلع کے معنی اکھاڑنے کے آتے، اکھاڑ کے پھینک دیتے بس. بعض لوگ کہتے ہیں گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے، دھیرے دھیرے. نہیں، دھیرے دھیرے نہیں، یہ دھیرے دھیرے چھوٹنے والی چیز ہی نہیں ہے. جیسے پان سگریٹ کرنے والے ان کو دھیرے دھیرے، وہ دھیرے دھیرے کرتے جاتے ہیں، پھر دوستوں کی مجلس مل گئی پھر شروع ہو جاتا ہے. تو گناہوں کا معاملہ بھی اسی لیے حدیث پاک کے اندر تو فرمایا کہ نیکی کرو اپنی طاقت کے مطابق، اور گناہ کے متعلق کا اس کو فوراً چھوڑ دو. کسی چیز کو چھوڑنا یا گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، نیکی کرنا مشکل کام ہے. کہ جو چیز نہیں ہے اس کو وجود میں لانا محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، اور جو چیز نہیں ہے کرنے کا ارادہ نہیں اس کو وجود میں مطلب ہمت مت کرو، ارادہ مت کرو تو گناہ وجود میں کہاں سے آئے گا. گناہوں کا خیال پیدا ہوا نہیں کرنا ہے، بس ذرا آدمی نفس پر کنٹرول کر لے، بہت آسان ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اس کے ساتھ. اور نیکی کرنا بڑا آسان کام ہے. تو کہا سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑ دے. نمبر 2 یہ ہے کہ شرمندگی حاصل کرے کہ آج تک کتنی نعمتیں دی میرے پروردگار نے، اور نمبر 2 کہ میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نافرمانی کی لیکن اس نے مجھ سے نعمتوں کو سلب نہیں کیا، خوب دیتا ہے. افسوس اور شرمندگی. اور تیسرا یہ کہ ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، توبہ کرتے وقت پکی نیت ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ کرتے ہو کہ یہ نیت ہو کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو اللہ فوراً سب معاف کر دیتے ہیں اور تانا بھی نہیں دیتے. حالانکہ 15 منٹ کے بعد پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور پکا ارادہ کہ اب تو بالکل نہیں کروں گا. دین میں 100 مرتبہ بھی ایسی ٹوٹ گئی تو پیچھلے پر تانا نہیں دیا جائے گا. شرط یہ کہ پکا ارادہ ہو کہ اب بالکل نہیں کروں گا، پھر ہو گیا اللہ پیچھلے پر تانا نہیں دیں گے. اور آخری چیز سنا کر بات ختم کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کا معاملہ ہے تو چوتھی چیز بڑھ جائے گی کہ پہلے بندے سے معافی مانگ لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں لے کر میدان محشر میں پہنچ جائے، کوئی آ کر گلا پکڑ لے میری عزت لوٹی تھی، کوئی آ کر کہے گا مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا کہ آ کر مجھے تانا دیا تھا، کوئی کہے گا میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا میری زمین دبائی تھی.
چاروں طرف سے لینے والے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی۔ یہ حال خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ بہت ناراض ہے۔ راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو اور جو کچھ ہو چکا اس پر معافی مانگ لو۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات آنکھوں سے دو آنسو نکل گئے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا